نحمده ونصلي على رسوله الأمين وصحبه وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حق میں دعا کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کی ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ صلہ رحمی کا پہلا حصہ، پہلی نشست یا کہیے آپ پہلی ایپیسوڈ۔ والدین ایک عظیم نعمت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنے کی بات کی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، احسان کا سلوک کرے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی کئی نعمتیں بکھیر رکھی ہے جس سے تمام انسان، جن و انس، چرند و پرند سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے انسانوں سے خطاب ہو کر یہ فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور ان نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا بھی چاہو تو تم اس کا شمار نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر عبادت کی جب بات کی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد احسان کے سلوک کا سب سے اول ترین مستحق جس شخصیت کو قرار دیا ہے وہ اپنے والدین۔ اگر ہم غور کریں اس یعنی ترتیب کو، اللہ رب العزت کے بعد ہی والدین ہی کا کیوں ذکر آیا ہے، اگر ہم اس چیز پر غور کریں گے تو بآسانی ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کے بعد انسان اگر کسی دوسری ذات سے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین وہ ہستی ہے جو اللہ رب العزت کے بعد جن سے ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بآسانی ہمیں پتہ چلے گا کہ جو بے لوث محبت جسے بولتے ہیں، جسے کہتے ہیں اخلاص، یعنی بنا کسی غرض کے اگر دنیا میں کوئی رشتہ ہے تو وہ والدین کا رشتہ ہے، جو اپنی زندگی کے وہ سال جس وقت جوانی ان کی عروج پر ہوتی ہے، خواہشات کا سمندر ان کے اندر سمایا ہوا رہتا ہے، لیکن ان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے اور اس لیے اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کی خواہش کی وہ قربانی دے دیتے ہیں اور بڑی ہی خوشی مسکراہٹ سے بچوں کے، اولاد کے نخرے، ناز، غمزے، ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، بلکہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی خواہش کسی طریقے سے پوری ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ میری عبادت کے بعد اگر احسان کا سلوک کسی کے ساتھ تمہیں کرنا ہے تو سب سے اول ترین ہستی والدین ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ذرائع اس دنیا میں دے دیے ہیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور اسی طریقے سے والدین نعمتوں کا ذریعہ ہے۔
آج کا موضوع جس طریقے سے والدین ایک عظیم نعمت، تو وہ نعمت اللہ رب العزت نے والدین کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پاتا ہے تو اس وقت ساری غذائیں اللہ رب العزت نے مادر رحم میں ہمارے لیے فراہم کر دی، اور جب ماں کی کوکھ سے جب باہر نکلتا ہے بچہ تو وہی ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ماں کو بطور رزق اللہ رب العزت نے ہمیں انتظام فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد ہے کہ انسان اگر چاہے تو اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، اور نعمتوں کا شکر ادا بجا لانا یہ اللہ رب العزت کا انسانوں سے مطالبہ ہے۔ آج کیا ہمارے معاشرے میں ہم یا چاہے کسی اور مذہب کے لوگ میں بھی اگر دیکھیں گے تو والدین کی جس قسم سے واقعات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ اولادوں کا جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس میں دن بدن اضافہ ہوتے جا رہا ہے بدسلوکی کا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے؟ عزیزان محترم، اگر ہم غور کریں گے تو شیطان جو تھا، اللہ رب العزت کی ذات کا انکار نہیں تھا اس کو، بلکہ اس نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکارا اور نکل جانے کو کہا تو شیطان نے اللہ ہی سے مہلت مانگی۔ پتا کیا چلا کہ شیطان بھی اللہ کا اقراری ہے، اللہ ہی سے مہلت مانگی۔ تو یہاں پر جو کفر بیان کیا جا رہا ہے وہ شکر کے بالکل اپوزٹ ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی بھی نصیحتیں بڑی ہی یعنی ہمارے لیے قیمتی نصیحتیں ہیں، اللہ رب العزت نے نقل فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو یقینی طور پر حکمت عطا کی تھی، اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ فَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر کرے گا وہ دراصل اپنی ہی خیر کرے گا، اور جو کفر کرے گا اللہ غنی حمید ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے چل کر توحید کی دعوت اور شرک سے دور رہنے کی تلقین کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنی وصیت بیان کرتے ہیں، یعنی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کر دی انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے درد پر درد، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر امہ وہنن علی وہنی وفصالہ فی عامین ان اشکر لی، اور 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں اسے پلاتی رہی۔ فی عامین وہنن علی وہنی وفصال فی عامین ان اشکر لی والدیک، اور اس کے فوری بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور والدین کا شکر کر۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا۔ تو اس پتہ کیا چلتا ہے کہ والدین کا شکر کرنا کیا ہے؟ والدین کا شکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو صلاحیت، جو قوت والدین کے ذریعے سے ہمیں دی ہے، والدین کی خوشی کے خاطر، والدین کی رضا کے خاطر، والدین کے احترام میں، والدین کے اکرام میں ہمیں صرف کرنی چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہنا، تم انہیں کسی قسم کی جھڑکی نہ دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی تکریم کے ساتھ پیش آنا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر جنتیوں کے اوصاف میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں رزق کریم دیا جائے گا، یعنی عزت والا رزق۔ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے؟ عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہی مثال ہمیں سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ملتی ہے، جب ان کے والد
بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو والد کو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں، یا ابتی، جگہ جگہ پہ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، یہاں تک کہ اتنی نرم اور میٹھی دعوت دینے کے باوجود جب ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ دور ہو جا میری نظروں سے، اگر نہیں تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی چاہوں گا، میرا رب بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اور بات ہے، سورہ توبہ میں اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے کہ اللہ نے انہیں مشرک کے لیے توبہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ہمارے نزدیک اوصاف یعنی رول ماڈل ابراہیم علیہ السلام ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ شرک جیسا سنگین گناہ اور نبی اور انبیاءوں کی ذات جو بڑی ہی غیور ہوا کرتی ہے، خاص کر کے توحید کے معاملے میں، اگر کسی سے شرک ہو جائے تو ان سے رہا نہیں جاتا، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام شرک ہونے کے باوجود اپنے باپ سے جس ادب اور احترام سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا آج میں اور آپ اپنے والدین سے اس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں؟ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے پھر سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر مجبور کرے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا انہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم ان کی بات نہ سننا، بات نہ ماننا، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ان تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن ان کی جو ہے سو بڑی ہی معروف طریقے سے ان کا احترام کرنا، وان تطعهما صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کرنے کی تعلیم ہمیں اسلام نہیں دیتا۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی چند باتیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ماں کا جو ہے سو بہت ذکر ہوا ہے۔ اس کی اہل علم کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ مائیں جو ہے بڑی ہی سافٹ ہارٹڈ اور بڑی ہی نرم دل ہوا کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے، اور یہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت سے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ماں بیچاری جو ہے اولاد کی بے ادبی اور بدتمیزی کو سوائے آنسوؤں کے اور سوائے رونے کے کچھ نہیں کرتی۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ والد جو ہے میراث جو چھوڑی جاتی ہے وہ والد کا سرمایہ، والد کی کمائی رہتی ہے نا، تو اس وجہ سے بھی اولاد جو ہے نا ایک غرض کا پہلو بھی جڑا ہوا رہتا ہے کہ والد کے ساتھ، والد کہیں سختی کر جائے تو کچھ نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ جو کمزور طبقہ رہا ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں زیادہ ترجیح دی ہے، تاکہ اس کے ساتھ جو ہے سو انصاف کا معاملہ پیش آئے۔ اور والد کی قربانیاں بھی عزیزان محترم کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وبالوالدین احسانا کئی مقامات پر کہا ہے۔ تو والد جو ہوتے ہیں عزیزان محترم، اپنی زندگی کے یعنی بالکل عروج والے دن، شباب والے دن، محض بچے کے خاطر قسم قسم کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میرے بچے کا مستقبل کسی طریقے سے ہو جائے۔ ماں اگر 2 ڈھائی سال 3 سال مادر رحم میں اور اپنے گود میں پلا بڑھا کر 5-6 سال اس کی تربیت کرتی ہے، تو پوری زندگی جب تک وہ پیر پہ نہ کھڑا ہو جائے، سالوں سال نان و نفقہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے باپ پر ڈالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کا درجہ قرآن کریم میں بہت مقامات پر بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اگر فرض ہے، اس کا چھوڑنا گناہ ہے، تو اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں والدین جس طریقے سے آج ان کے ساتھ معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو اخلاقی برائی ہے اس کو آج ایک
قانونی برائی کے طور پر جو ہے سو اسے یعنی کہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، قانونی برائی کے طور پر اس کی یہ کیا کہتے ہیں قانون بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ یا پھر جو ضعیف لوگ ہیں اپنے رشتہ دار، اگر ان کو کسی طریقے سے اگر تکلیف پہنچ رہی ہے اور ان کو کچھ نان و نفقے کی سہولتیں مہیا نہیں کی جا رہی ہے، انہیں کسمہ پرسی کی حالت میں چھوڑ دیا جا رہا ہے، تو قانون میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو 3 مہینے کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ ایک قانون ہے، ایک ایکٹ ہے، ویلفیئر آف پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزنز ایکٹ 2007، یہ 2007 میں بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی یعنی کسمہ پرسی کی حالت میں چھوڑ دے اور اسے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ شکایت درج کروا کر کورٹ کے ذریعے سے بھی جو ہے اپنا جو ہے سو مینٹیننس نان نفقہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو سوچئے گا عزیزان محترم کہ ہمارا معاشرہ کس برائی کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں جس تیزی سے اولڈ ایج ہومز بڑھ رہے ہیں شاید تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں بڑھے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ آ گئی ہے؟ اہل علم بتاتے ہیں کہ ایک تو ہمارا فیملی سٹرکچر، فیملی کا جو شیرازہ ہے بالکل بکھر گیا ہے۔ مائگریشن کی وجہ سے لوگ دور دور پر تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور ان کی دین میں جو احکامات ہے، دین میں جو تعلیمات ہے والدین کو لے کر، اس سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے بالکل دور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ سب کچھ رہنے کے باوجود ایک ذہنی خلا یعنی کہ ایک نفسیاتی طور پر پریشان ہے۔ غریب اپنی جگہ نان نفقے کے لیے پریشان ہے اور امیر جو پیسے والے ہیں وہ بھی جو ہے سو محبت کے لیے محتاج ہے، وقت کے لیے محتاج ہے، کوئی کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ نہیں کرتا۔ اور عزیزان محترم بڑی ہی تکلیف کے ساتھ ایک اور بات بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ معاشرہ ہی نہیں ہے کہ والدین اگر ضعیف ہو تو بچہ انہیں گھمائے پھرائے لے کے جائے، تو انہیں بھی ایک قسم کا ایک تانا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ تو مما بوائے ہے، یعنی کہ ماں کے ساتھ بڑا ہو گیا ہے لیکن ماں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے عزیزان محترم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایسا بچہ جو حقیقی طور پر دوسروں کے بھی، بیوی کے، سب کے حقوق ادا کرتے پر ماں کو ایک اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتا ہے، والدین کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز اس کا بڑا ہی بہترین اجر اللہ کے نزدیک رہے گا۔ اس دنیا میں بھی اس سے کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو سوچنے کی اور سمجھنے کی اور اپنے والدین کی اہمیت کا احساس اپنے دل میں لینے کی۔ یہ نہ ہو کہ عزیزان محترم بہت دیر ہو جائے اور والدین اس دنیا سے چلے جائے، پھر بعد میں ہم پچھتاتے رہ جائے۔ اور یقین مانیے عزیزان محترم، والدین کی اہمیت کیا ہوتی ہے ان سے پوچھئے جن کے والدین نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، والدین کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا اور اس کے والدین ہیں 40 سال 50 سال، اس کے باوجود بھی اگر اس کے والدین ہیں انہیں ان کی خدمت کرنا ان پر فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اور بھی احساس ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کا خدمت گزار بنائے اور ان کے حق میں دعائیں کرنے میں، ان کے حق میں ایصال ثواب جو وہ اپنی زندگی میں نیک کام کرنے کے لیے جو تلقین کیا کرتے تھے، جو نیک کام کرتے تھے، اسے ہمیں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔